بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی عن المغیرۃ بن شعبہ۔ یہ مشکاۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 146 ہے اور باب المشی بالجنازہ کی دوسری فصل ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراکب یسیر خلف الجنازۃ والماشی یمشی خلفها وامامها وعن یمینها وعن یسارها قریبا منها۔ سوار جنازہ کے پیچھے چلے اور پیدل چلنے والا جنازے کے پیچھے چلے اور اس کے آگے اور اس کے داہنے اور اس کے بائیں۔ تو سوار جنازہ کے پیچھے چلے، یہ بہتر ہے، اس لیے کہ اصل تو یہ ہے کہ آدمی پیدل جنازے کے ساتھ جائے، لیکن اگر کسی عذر کی بنیاد پر وہ سواری سے جا رہا ہے تو وہ سب سے پیچھے رہے۔ یہ بہتر ہے کہ اس کی وجہ سے کسی پیدل چلنے والے کو کوئی اذیت نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پیدل چلنے والا جنازے کے پیچھے چلے، یہ ہمارے نزدیک افضل ہے، اور جنازے سے آگے چلے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل ہے۔ دونوں کے ہاں الگ الگ وجہیں بھی ہیں۔ مثلا ہمارے نزدیک پیدل چلنے والا جنازے کے پیچھے چلے، اس لیے کہ جنازہ جب آگے ہوگا تو پیچھے چلنے والے کی نظر جنازے پر ہوگی تو عبرت حاصل کرے گا۔ اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ جس طرح سے آج یہ لوگوں کے کندھے پر لے جایا جا رہا ہے، کل ہو سکتا ہے مجھے بھی اسی طرح سے لوگوں کے کندھے پر لے جایا جائے، اور اگر آگے آگے چلے گا تو یہ بات نہیں ہو پائے گی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے چلنا افضل ہے۔ آگے اسی میں حدیث آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ جنازے کے آگے آگے چلتے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ آگے چلنا یہ افضل ہے۔ ہماری جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو بزرگ ہیں، جو مشائخ ہیں، وہ جنازے کے آگے چل سکتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ جو کسی کے سفارشی ہوتے ہیں تو وہ آگے ہوتے ہیں، اور جس کے لیے سفارش کرنی ہوتی ہے وہ پیچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، نیک ہیں، بزرگ ہیں، یہ آگے رہیں گے تو گویا رب کی بارگاہ میں یہ سفارش کریں گے اس کے لیے، اور سب دعا کرنے ہی جا رہے ہیں، تو خاص سفارش کرنے والے خاص دعا کرنے والے ہوئے، تو آگے رہے تو یہ بہتر ہے۔ عوام جو ہے پیچھے ہی رہے، اس لیے کہ اگرچہ وہ بھی دعا کرے گی لیکن انہیں دعا کرنے کے ساتھ ساتھ عبرت حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے ان کا پیچھے رہنا یہ افضل ہے۔ اب اس کے دائیں چلیں بائیں چلیں پیدل چلنے والے، یہ جائز ہے۔ تو گویا پیدل چلنے والے کے لیے آگے چلنا بھی جائز ہے، پیچھے چلنا بھی جائز ہے، دائیں اور بائیں چلنا بھی جائز ہے، لیکن پیچھے چلنا اس کے قریب یہ افضل ہے۔ آگے چلنا بھی افضل ہے جبکہ اس درجے کے لوگ ہوں۔ وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ۔ سقط کہتے ہیں ناتمام بچے کو۔ یہاں مراد یہ ہے کہ بالکل ناتمام نہیں، بلکہ وہ بچہ جس کے اندر جان پڑ گئی ہو اور باہر آنے کے وقت اس کی زندگی محسوس ہوئی ہو، چاہے اس کا چیخنا چلانا سنا گیا ہو یا اس کے اعضاء کی حرکت دیکھی گئی ہو، جس سے یہ معلوم ہوا ہو کہ یہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے۔ تو اگر ایسا ناتمام بچہ ہے جو صلی اللہ علیہ تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اب اس سے بھی ناتمام ہے، یعنی 4 مہینے سے پہلے اسقاط ہو گیا تو ہے تو ناتمام وہ، لیکن چونکہ اس کے اندر جان ڈالی ہی نہیں گئی تو یہ علامتیں ہیں، یہ کیوں کر پائی جائیں گی؟ چیخنا چلانا کہاں سے ہوگا، حرکت کرنا کہاں سے ہوگا؟ تو یہ ان بچوں کے لیے ہے جو وقت سے پہلے آ گئے لیکن ان کے اندر جان موجود تھی، یعنی ان کا چیخنا چلانا سنا گیا یا ان کی حرکت محسوس کی گئی۔
یصلی علیہ تو ان کی نماز پڑھی جائے گی۔ اب ایک شبہہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھی جائے گی تو نماز میں دعائیں کی جاتی ہیں، تو پھر اب اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، اس نے کچھ کیا ہی نہیں، تو اس کے لیے کیا دعائیں ہوں گی؟ تو فرمایا وَيُدْعَىٰ لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، تو اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے گی۔ نابالغ کا انتقال ہو تو اس کے لیے بھی دعا نہیں ہے، تو وہی دعا اس کے والدین ہی کے لیے ہوتی ہے نا، مطلب والدین کے ساتھ پڑھنے والے اپنے لیے بھی شامل کرتے ہیں۔ کیا دعا پڑھتے ہیں نابالغ کے لیے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطم، اے اللہ ہمارے لیے اسے آگے جانے والا بنا دے، اور اجر بنا دے ہمارے لیے، اسے ذخیرہ بنا دے ہمارے لیے، اسے سفارش کرنے والا بنا دے، سفارش قبول کی گئی بنا دے اسے۔ تو اس کی بخشش کی دعا نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنے لیے کرنے والے کرتے ہیں اور اس کے والدین کے لیے ہوتی ہے دعا۔ عام طور سے نابالغ کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی وہ مکلف ہی نہیں ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہے، اس سے کسی گناہ کا تصور نہیں ہے، تو اب اس کے لیے بخشش کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس کے ماں باپ کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ یدعا لوالدیہ بالمغفرۃ والرحمہ، کہ اس کے ماں باپ کے لیے بخشش کی اور رحمت کی دعا کی جائے، چونکہ بچہ ان کا چلا گیا ہے تو اب دعا کی جائے کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، انہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ انہیں اس کا بدل عطا فرمائے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وفی روایت احمد و ترمذی و نسائی، اور امام احمد، امام ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے، قال فرمایا الراکب خلف الجنازۃ والماشی حیث شاء منها، سوار جنازے کے پیچھے چلے اور پیدل چلنے والا جہاں چاہے اس کے قریب چلے۔ والطفل یصلی علیہ، اور بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو یہاں وہاں سخت تھا، یہاں طفل ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد سخت سے کیا ہے؟ وہ بچہ جو قریب الولادت رہا ہو، اس سے پہلے یا اسی وقت آیا ہو اور زندگی کے آثار معلوم ہوئے ہو۔ وفی المصابیح عن المغیرۃ بن زیاد، اور مصابیح میں مغیرہ ابن زیاد ہے، اور یہاں کیا ہے؟ یہ اس روایت مغیرہ ابن شعبہ ہے، تو صحیح مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ مغیرہ ابن زیاد یہ نقل کرنے والوں کے سہو سے ہو گیا ہے۔ وعن الزہری عن سالم عن ابیہ، اور زہری سے مروی ہے، وہ سالم سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد سے، فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر یمشون امام الجنازہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھا کہ وہ جنازے کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ بیان کر دی گئی کہ جنازے کے آگے چلنا ان وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا، اور ابو داؤد نے اور ترمذی نے اور نسائی اور ابن ماجہ نے۔ وقالت ترمذی، اور امام ترمذی نے فرمایا واحد الحدیث کانہم یرونہ مرسلا، اور محدثین کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے مرسل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ وعن عبداللہ ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنازۃ متبوعہ ولا تتبع، یا ولا تتبع، دو پڑھ سکتے ہیں۔ معنی کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازہ متبوعہ ہے، یعنی جنازے کی شان یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ ولا تتبع، یعنی اس کی ولا تتبع پڑھ سکتے ہیں، معروف، ولا تتبع، نہ یہ کہ جنازہ وہ آپ کے پیچھے چلے، اور مجہول پڑھ سکتے ہیں، یعنی ولا تتبع، نہ یہ کہ اسے پیچھے پیچھے لگا دیا جائے، پیچھے پیچھے لے کر چلا جائے، وہ یا پیچھے لگا دیا گیا اسے، آگے آگے لوگ چل رہے ہیں، پیچھے اس کو لگا دیا۔ تو معروف بھی پڑھ سکتے ہیں اور مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مال یہی ہوگا کہ جنازہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ پیچھے رہے، اب چاہے چلنے کی نسبت اس کی جانب کریں یا لوگوں کی طرف کریں،
تو جنازہ اس لیے جنازے کی شان یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یعنی اس کے پیچھے چلا جائے، نہ یہ کہ اسے پیچھے چلایا جائے یا پیچھے لگا دیا جائے۔ لیسا معہا من تقدمہا، وہ شخص جنازے کے ساتھ نہیں ہے جو جنازے سے آگے جا رہا ہے، یعنی بالکل اس سے دور ہو تو گویا وہ جنازے کے ساتھ نہیں ہے، یعنی جنازے کے ساتھ چلنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اسے نہیں ملے گا۔ تو اتنا ہی فاصلہ رکھے جس سے یہ معلوم ہو کہ اس جماعت کے ساتھ ہے وہ۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وقال الترمذی، اور امام ترمذی نے فرمایا، و ابو ماجد الراوی رجل مجہول، اس حدیث میں ایک راوی ابو ماجد ہیں، تو ابو ماجد راوی یہ مجہول شخص ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تبع جنازۃ وحملها 3 مرار، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنازے کے پیچھے چلا اور 3 بار جنازے کو کندھا دیا، فقد قضى ما علیہ من حقها، تو اس نے اسے پورا کر دیا جو اس پر جنازے کا حق ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وروي في شرح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين، اور شرح السنہ میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ کے جنازے کو اٹھایا دونوں ستونوں کے درمیان۔ دیکھیے جنازہ اٹھانے کے بارے میں آپ نے یہ پڑھ لیا ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ 4 لوگ مل کر کے اسے چاروں کناروں سے اٹھائیں اور اپنے کندھے پر اسے رکھ لے کر کے چلائیں۔ وہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر کہیں راستہ تنگ ہے تو 2 لوگ بھی اٹھا سکتے ہیں، یعنی آگے کا دونوں حصہ ایک آدمی پکڑ لے بیچ میں کھڑا ہو جائے، پیچھے کا حصہ دونوں ایک آدمی پکڑ لے بیچ میں کھڑا ہو جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 4 آدمی اسے اٹھائیں، اس میں آسانی بھی ہے۔ اور جو کہا گیا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ چاروں طرف کو وہ کندھا دے اور 10 قدم چلے تو اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ 4 آدمی اٹھا کر چلیں تو یہ بہتر ہے۔ اب یہاں یہ بیان کیا گیا کہ حضور نے سعد ابن معاذ کے جنازے کو اٹھایا دونوں ستونوں کے درمیان سے۔ اب وہ کس طرح سے دونوں ستونوں کے درمیان سے اٹھایا، اس میں تفصیل نہیں ہے۔ بعض شارحین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت درمیان میں بھی کوئی لکڑی باندھتے تھے، کیونکہ آج کی چارپائی کی طرح سے تو نہیں ہوتی تھی، ممکن ہے کہ اور کشادہ بناتے رہے ہوں، اس سے تو آسانی کے درمیان میں بھی کوئی لگاتے رہے ہوں، تو وہاں آپ نے کندھا دیا بیچ میں، یا اس کی جو بھی صورت رہی ہو، بہت واضح طور پر نہیں کہا گیا کہ یہ صورت اس کی تھی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وعن ثوبان قال، اور حضرت ثوبان سے مروی ہے، فرمایا، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے، فرآ ناسا رکبانا، تو حضور نے کچھ لوگوں کو سوار دیکھا کہ وہ سواری پر چل رہے ہیں، فقالا، تو ارشاد فرمایا، الا تستحیون ان ملائکۃ اللہ علی اقدامہم، کیا تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ اللہ کے فرشتے اپنے قدموں پر چل رہے ہیں اور تم سوار ہو کر کے چل رہے ہو، وانتم علی ظہور الدواب، اور تم چوپایوں کی پشت پر ہو، یعنی اللہ کے فرشتے وہ اپنے قدموں پر چل رہے ہیں اور تم چوپایوں کی پشت پر چل رہے ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ سواری پر جانا یہ ناپسندیدہ ہے، اسی لیے کہا گیا اگر عذر ہو اس کے باعث جا رہا تو پیچھے رہے، یا اگر آگے تو اتنی دور رہے اس سب سے معلوم نہ ہو، اس جماعت سے معلوم نہ ہو۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وروا ابو داؤد نحوہ، اور ابو داؤد نے اس کے مثل روایت کیا۔ قال الترمذی وقد روی ان ثوبان موقوفا، امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حضرت ثوبان سے موقوفاً بھی مروی ہے۔
وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنازے پر سورہ فاتحہ کی قرأت فرمائی۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو فاتحہ کی قرأت کے بارے میں کل بھی بیان آ چکا تھا، یعنی دعا کے مقام پر اسے پڑھیں تو کوئی بات نہیں، اور یا ایسے ہی جنازے کے پاس سورہ فاتحہ کی قرأت کریں تو کوئی بات نہیں۔ نماز جنازہ میں شروع میں پڑھیں یا ایک تکبیر کے بعد پڑھیں، اس کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو ظاہر یہی ہے کہ حضور نے جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کی یا تو جنازے کی نماز شروع ہونے سے پہلے ہی بطور دعا، یا یہ کہ جب اس جنازے میں دعا کرتے ہیں اس میں آپ نے اسے بھی پڑھا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز جنازہ پڑھو تو مرنے والے کے لیے خالص دعا کرو، یا اس کے لیے اخلاص سے دعا کرو۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ، اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی الجنازۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنازے کی نماز ادا فرماتے تو فرماتے اللہم اغفر لحینا، اے اللہ تو ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ومیتنا اور ہمارے مرنے والوں کی مغفرت فرما، وشاہدنا وغائبنا اور ہم میں جو حاضر ہیں ان کی مغفرت فرما اور جو غائب ہیں ان کی مغفرت فرما، وصغیرنا وکبیرنا اور ہم میں جو بڑے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو چھوٹے ہیں ان کی مغفرت فرما، وذکرنا وانثانا ہم میں جو مذکر ہیں مردوں کی مغفرت فرما اور جو مؤنث ہیں عورتوں کی مغفرت فرما۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام، اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے تو اسے اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اور ہم میں سے جس کو وفات دے اسے ایمان پر وفات عطا فرما۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ تو ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ فرما، ولا تفتنا بعدہ اور اس کے بعد تو ہمیں فتنے میں نہ ڈال، آزمائش میں نہ ڈال۔ رواہ احمد و ابو داؤد، اسے امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا اور امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا، ورواہ النسائی عن ابی ابراہیم الاشہلی عن ابی، اور اسے امام نسائی نے ابو ابراہیم اشہلی سے روایت کیا، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ وانتہت روایتہ عند قول وانثانا، اور ان کی روایت حضور کے قول وانثانا تک ختم ہو جاتی ہے اور اس میں اس کے بعد بھی روایت ہے۔ وفی روایت ابی داؤد فاحیہ علی الایمان، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے فاحیہ علی الایمان اور اس میں کیا علی الاسلام، اور اس روایت میں کیا ہے وتوفوا علی الاسلام اور اس کے آخر میں کیا ہے ولا تضلنا بعدہ۔ یہ تین کلمے کا فرق تھا، اس فرق کو بیان کر دیا، باقی دعا وہی تھی۔ مرنے والا یعنی مرنے والا جب رخصت ہوتا ہے تو اس کے چاہنے والے، اس کے عزیز اور قریبی صبر کرتے ہیں، اجر ملتا ہے، جنازے کے پیچھے چلتے ہیں، اجر ملتا ہے، تدفین میں شامل ہیں، اجر ملتا ہے، تو اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ فرما، اور اس کے بعد ہمیں آزمائش نہ ڈال، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد ہم اس کی وجہ سے اس آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ ہم پر کیا ہے رحم فرما۔ سفیر کے لیے مغفرت کی دعا ہے، ہاں سفیر کے لیے مغفرت کی دعا ہے جی۔ اس کی تو ضرورت ہے۔ دیکھیے صالحین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ ہم صالحین سمجھتے ہیں، بلا شبہ وہ نیک ہیں، صالح ہیں، لیکن صالحین کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض باتیں ایسی رونما ہوتی ہیں جو ہمارے لیے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن ان کی شان کے لائق نہیں ہوتی ہیں، تو اس لیے انہیں بھی ضرورت ہے اس کی۔ اب اگر واقعی ان سے ایسا بھی کچھ نہیں ہوا ہوگا تو ان کے رفع درجات کے کام آئے گا، تو مکلف تو ہے نا وہ، اس کا امکان تو ہے، اور جو مکلف ہی نہیں ہے ان کے لیے کسی غلطی کا کیا امکان؟ ہاں
صغیر کے لیے کیوں مغفرت دعا آئی ہے؟ تو بتائیں نا کیوں آئی ہے. بھائی صالحین جو ہے مکلف ہیں کہ نہیں؟ ہے مکلف نا. تو جب مکلف ہیں تو ان سے غلطی کا امکان ہے کہ نہیں؟ تو اگر اس کی وجہ سے مغفرت کی دعا کریں تو کیا حرج ہے اس میں؟ صغیر چھوٹا ہاں چھوٹا اچھا، صغیر کہاں آیا ہے؟ صغیر نہ کبیر نہ. اچھا یہ چیز رہی کہ اس میں صغیر صالحین کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اچھا دیکھیے، صغیر اور کبیر جو ہے یہ تو ہو گیا بالغ اور نابالغ. یہ عام طور بولا جاتا ہے آپ نے سامنے کہ بالغ اور نابالغ کے لیے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صغیر اور کبیر یہ اس معنی میں ہو کہ ہم میں جو بڑے ہیں جو چھوٹے ہیں، یعنی ہیں تو مکلف، بڑے ہیں اور چھوٹے ہیں، جو اس کا یعنی اس کلمے کا جو اردو معنی ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے کی بھی اور چھوٹے کی بھی. وہ ہر دعا کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے جو ہم سے بڑے ہیں اس کی بھی، ہم سے چھوٹے ہیں اس کی بھی. اس معنی کا بھی اس میں احتمال ہے. اور اگر اس کے علاوہ صغیر نہ آ گیا اپنے نابالغ والے کے معنی میں تو تبان ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اصالتاً مذکور نہیں ہوتی ہیں، وہ کیا تبان میں ذکر کی جاتی ہیں، تبان ہے. لیکن تبان ماننے سے بہتر وہی ہے کہ اس کو اس کے اصلی معنی میں رکھیں. وہ صغیر نہ وہ کبیر نہ، یعنی کہ ہم میں بڑے ہیں جو ہم میں چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے. وعن واصلۃ بن الاسقى، اور واصلہ ابن اسقا سے مروی ہے، فرمایا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من المسلمین. اللہ کے رسول واصلہ ابن اسقا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ایک شخص کی نماز پڑھائی ہے، نماز جنازہ. فسمعتہ یقول، تو اس نماز جنازہ میں نے حضور کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم انا فلان ابن فلان فی ذمتک، اے اللہ یقیناً فلاں ابن فلاں تیری امان میں ہے، وہ حبل جواری کا، اور تیرے پڑوس کی رسی میں ہے، تیرے عہد کی زمان میں ہے. فقہی من فتنۃ القبر، تو اسے قبر کے فتنے سے، وہ عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، بچا لے. وانت اہل الوفاء والحق، اور تو اہل وفا ہے اور تو اہل حق ہے. اللہم اغفر لہ، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما، وارحمہ، اس پر رحم فرما، انکا انت الغفور الرحیم، یقیناً تو ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. رواہ ابو داؤد ابن ماجہ، اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. تو گویا اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نام لے کر کے دعا فرمائی. وعن ابن عمر قال، اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کی خوبیوں کا ذکر کرو، خوبیوں کا تذکرہ کرو، اور ان کی برائیوں سے اپنی زبان روک لو، ان کی برائیوں کا بیان نہ کرو. انسان ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، تو مرنے کے بعد خوبیاں تو بیان کرو، خامیاں بالکل بیان نہ کرو. رواہ ابو داؤد و ترمذی، اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خامیاں نہ بیان کرو. جو نیک اور صالحین ہیں، جنہیں لوگ نیک اور صالح سمجھتے ہیں، ان کی خامی اگر کوئی آپ کو معلوم بھی ہے تو آپ بیان نہ کریں اسے، تاکہ لوگ جس طرح ان کو سمجھتے تھے وہ سمجھتے رہیں. خوبیاں بہت ساری ہیں، اس میں کوئی ایک خامی بھی ہے، بیان کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے. وعن نافع ابی غالب، نافع ابو غالب سے مروی ہے، فرمایا صلیت مع انس بن مالک علی جنازۃ رجل، میں نے ابن مالک کے ساتھ، انس ابن مالک کے ساتھ ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھی. صلیت مع انس ابن مالک علی جنازۃ رجل، میں نے انس ابن مالک کے ساتھ ایک مرد کی نماز جنازہ پڑھی. فقام حیال رأسہ، تو انس ابن مالک اس کے سر کے مقابل کھڑے ہوئے. حیال یہ حذا کے معنی مقابل، تو وہ اس کے سر کے مقابل کھڑے ہوئے. ثم جاؤ بجنازۃ امرات من قریش، پھر لوگ
قریش کی ایک خاتون کا جنازہ لائے، فقالوا یا ابا حمزہ صلی علیہ، بولے اے ابو حمزہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں، فقام حیال وسط السریر، تو وہ چارپائی کے وسط کے مقابل کھڑے ہوئے۔ فقال له العلاء بن زیاد هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی الجنازۃ مقامک منها، تو علاء ابن زیاد نے ان سے عرض کیا اسی طرح سے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ جنازے کے پاس کھڑے ہوں جس طرح سے آپ اس جنازے کے پاس کھڑے ہوئے۔ وَمِنَ الرَّجُلِ مَقَامَكَ مِنْهُ، اور مرد کے لیے آپ نے دیکھا کہ حضور مرد کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوئے ہوں جس طرح تم اس کے پاس کھڑے ہوئے۔ قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرد اور عورت کے لحاظ سے جو قیام کرتے وہ الگ الگ، یعنی مرد ہوتا تو سر کے مقابل کھڑے ہوتے، عورت ہوتی تو وسط میں کھڑے ہوتے۔ اور ہمارے یہاں کیا حکم ہے؟ سینے کے مقابل کھڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور ابو داؤد کی روایت میں اسی کے مثل ہے، اس میں کچھ زیادہ اضافہ بھی ہے، اس میں ہے فقام عند عجیزۃ المرأۃ، اس میں کیا ہے تو وہ کھڑے ہوئے عورت کے جسم کے پچھلے حصے کے پاس، یہاں وسط کے بھی خلاف ہو گیا، تو معلوم ہوا کہ روایات اس تعلق سے مختلف ہیں، متعدد ہیں، تو ائمہ نے اپنے اپنے اعتبار سے جس کو راجح سمجھا ہے، افضل سمجھا ہے، اس کے لحاظ سے حکم دیا ہے۔ تو ہمارے امام کے نزدیک حکم یہی ہے کہ وسط میں کھڑے ہونے کا تذکرہ ہے، وسط اس لحاظ سے وہی ہے کہ سینے کے مقابل کھڑا ہو۔ اس کا کیسے وسط ہے یہ کل بیان کر دیا گیا تھا۔ تو اتنا زیادہ فرق بھی نہیں، سینہ ہے عجیز ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر ہوں گے، ضروری نہیں کہ ادھر پر نہیں، ایسا نہیں کہ آپ اس سے اگر ہٹ کے کھڑے نماز نہیں ہوگی۔ ہاں جسم ہے، بس جسم کے سامنے مطلب ہاں دیکھیے ایسا ہے کہ جنازہ جب چارپائی پہ رکھا ہوتا ہے اور وہ چادر اس کے اوپر اڑھائی ہوتی ہے تو یہ اندازہ کرنا کہ وہ مرنے والے کے جسم کے کس حصے کے مقابل ہے ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اب وہ کسی نے نماز پڑھی، پیچھے والوں نے نقل کیا اسے، تو ایک اندازہ ہوتا ہے جس کو بیان کرتے ہیں، اس لیے حتمی طور پر یہ کہنا کہ وہیں کھڑے تھے یہ بہت مشکل ہے۔ اسی لیے جس کے بارے میں جس امام نے روایتیں زیادہ مناسب دیکھی اسی کا قول کیا کہ افضل یہ کہ وہیں کھڑا ہو۔ سمجھا نا؟ کسی نے ایسا قول نہیں کیا کہ مطلق جسم کے سامنے، ہم نے تو نہیں دیکھا اس تعلق سے، جو بھی روایتیں ہیں اسی تعلق سے ہیں کہ فلاں نے نماز پڑھائی یہاں کھڑے ہوئے، سرکار نے نماز پڑھی یہاں کھڑے ہوئے۔ تو جو روایت میں اختلاف ہوتا ہے عموماً اسی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے، روایت کرنے والے اس میں بہت قریب رہے تو ان کا اندازہ بیان کچھ دوسرا ہوگا، اس کنارے اگر ہیں وہاں سے دیکھیں گے اندازہ دوسرا ہوگا ان کو، اس کنارے اگر ہیں اندازہ دوسرا ہوگا۔ یہ آپ خود مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ واقعہ ایک ہے، دیکھنے والے اس کنارے کھڑے ہیں تو اندازہ دوسرا ہوگا، اس کنارے کھڑے ہیں دوسرا اندازہ ہوگا، اور اس کے قریب پیچھے بالکل ہے دوسرا اندازہ ہوگا، تو اس لیے اختلاف ہے۔ اب خود اسی روایت دیکھ لیجئے، دو روایتیں ہوئیں اور اسی میں کیا ہے کہ عورت کے پچھلے حصے کے پاس، اور اس میں پہلے میں کیا تھا وسط میں۔ اچھا بہت زیادہ فرق بھی تو نہیں ہوتا، یہ جو روایتوں کا اختلاف چل رہا ہے مشکل سے یہ کل ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے بس۔ تو اب ایک ہاتھ کا فاصلہ ایسے تو صاف سمجھ میں آئے، چارپائی کے اندر ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ چارپائی برابر ہی رکھ بھی دیا گیا ہے، کبھی ادھر بھی کھنچ سکتا ہے کچھ جگہ ہونے پر، کبھی ادھر بھی کچھ کھنچ سکتا ہے، اس لیے کہ جو باندھنے والا حصہ ہوتا ہے وہ چھوٹا بڑا بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لحاظ سے رکھتے ہیں۔ جنازے کو چارپائی پہ رکھا گیا کوئی ضروری کہ اس کے برابر ہی ہو، کہتے چھوٹا ہے اس کا کپڑا اس کا بڑا ہے، اگر سرہانے کی طرف کچھ بڑا ہو گیا تو اس کا حصہ پیچھے ہی رہے گا ادھر نا، اور چارپائی کو دیکھ کے کہاں کھڑا ہوا ہے دائیں بائیں تو ہو سکتا ہے، چادر ڈھکی ہو اس کے اوپر سے اندازہ کرنا تو اور مشکل ہو گئی، اس لیے اس طرح کا اختلاف سامنے آتا ہے۔ اب چونکہ ائمہ کے سامنے بہت ساری روایتیں ہوتی ہیں
ان روایتوں کی بنیاد پر وہ روات کو دیکھ کر کے، روایت کرنے والے اشخاص کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کون زیادہ قوی ہے اس لحاظ سے حکم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فصل مکمل ہوئی اور آج کا آپ کا سبق بھی